أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. ہارورڈ سی ایس ایس آن لائن اکیڈمی کی طرف سے اسلامیات سی ایس ایس پریپریشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عرب سوسائٹی اینڈ دا برتھ آف اور ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عرب سوسائٹی کی کیا کنڈیشن تھی، عرب سوسائٹی کی کیا پوزیشن تھی جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی، جس وقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب سوسائٹی میں پیدائش ہو رہی تھی. اس حوالے سے آج کا ٹاپک ہے. عرب سوسائٹی میں بہت زیادہ غربت تھی بیکاز آف دا نیچرل ریسورسز کی بہت شارٹیج تھی. یعنی ان کے پاس جس سوسائٹی میں نیچرل ریسورسز نہ ہو، جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر ریسورسز کا فقدان ہو، تو عام طور پر ان سوسائٹیوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کی مثال ہم لیتے ہیں، یہاں پہ نیچرل ریسورسز کم ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہے اس لیے غربت میں زیادہ ہے کیونکہ وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، روزگار نہیں ہے. روزگار نہیں ہوگا تو لوگ اکنامکلی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. تو عرب سوسائٹی کی بہت زیادہ تھی. مکہ موسٹ ڈیولپ تھا اس ٹائم پہ اس کمپیریٹیولی باقی شہروں کے مقابلے میں مکہ میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی. اور مکہ میں سٹی اسٹیٹ کا باقاعدہ اپنا ایک گورنمنٹ سسٹم بھی تھا جو کہ گورن ہوتا تھا کونسل سے، اور وہ کونسل جو تھا وہ ہیریڈیٹری ہوتا تھا. جو ہیریڈیٹری چیف جو تھے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی اور وہ لوگ مکہ کے سٹی اسٹیٹ کو گورن کرتے تھے. اور چیف کے درمیان باقاعدہ طور پر ڈویژن کی پاور بھی تھی. تو مختلف قبائل کے سردار جو تھے وہ اپوائنٹ ہوتے اور وہ چلاتے تھے مکہ کے سٹی اسٹیٹ کے میکینزم کو، سسٹم کو، نظام کو. اور باقاعدہ طور پر یہ جو کہ نظام تھا، جس طریقے سے ہمارے ہاں آج کل منسٹر ہوتے ہیں تو سملر اس کا پوزیشن بھی تھا. مختلف چیف جو تھے وہ رسپانسیبل ہوتے تھے. کوئی پانی کے لیے تھا، تو کوئی تجارت کروائی کے لیے ہوتا تھا اس ٹائم پہ جو ان کے ہوتے تھے. کوئی جو تھا وہ جو ان کے مذہبی مقامات بتخانے وغیرہ ہے ان کے کنٹرول کے لیے ہوتا تھا. کوئی منسٹر وہ جو ہوتا تھا وہ خزانے کے لیے ہوتا تھا. تو یہ مختلف قسم کے پاور ڈسٹریبیوشن ہو چکی تھی. یعنی اٹ مینس دیٹ کہ اس ٹائم میں اگر ہم مکہ کی سچویشن دیکھ لیں، خصوصاً پولیٹیکلی ایک اسٹرکچر موجود تھی. آلدو غربت بھی تھی. عرب کی فور سچویشنز میں عرب کا زیادہ ڈپینڈ تجارت کے اوپر تھا، مال مویشیوں کے اوپر تھا، یا کھجور وغیرہ کے اوپر تھا. کوئی اس سے اور زیادہ اس کی پیداوار بھی نہیں تھی. ایک تو خشک اور غیر آباد علاقہ تھا. تو انہی حالات میں اور ان کا ایک سٹی سینٹر کا بھی بہت زبردست قسم کا میکانزم تھا کیونکہ مکہ سٹی ڈیولپ بھی تھا، ڈیزائن بھی تھا. ان کی باقاعدہ ایک صفائی کا سسٹم بھی تھا اس وقت، اور ایک منسٹر، ایک چیف انچارج بھی ہوتا تھا سٹی کا. سٹی کے اندر مختلف صفائی، مختلف چیزوں کا انچارج بھی ان کی زبانی میں ہوتا. اور پھر اس کی یہ ہوتا کہ یہ ان کے کاروان چلتے، اور پھر یہ لوگ ایران کے ذریعے سے چائنا تک آتے تھے، سینٹرل ایشیا جاتے تھے. جو سلک روڈ کی ہم آج کل باتیں سنتے ہیں، اسی پہ کئی سلک روڈ اسی زمانے بلکہ پہلے سے موجودگی تھی. جو لوگ وہاں سے آتے تھے افغانستان کے راستے سے، اس طرح چائنا جاتے تھے، پشاور سے ترہم سے اس علاقے میں آتے تھے. یہاں کے مدنیہ، یہاں کے پیداوار وہاں لے جاتے تھے، وہاں کی یہاں لے جاتے. تجارت کا ایک بہت زبردست سسٹم موجود تھا. افریقہ کے ساتھ بھی ان کی کنیکٹیوٹی ہوتی. تو پھر ان تجارت کی کھنوائیوں کے لیے باقاعدہ اجازت بھی لی تھی. اور جس طریقے سے ایران سے لیتے تھے اور نیبر کنٹری سے وہ لوگ لیتے تھے، اور باقاعدہ ان کی ایگریمنٹ بھی ہوتی تھی. تو اس لیول پہ مکہ میں اپ ٹو سم لمٹ پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی تھی. پولیٹیکلی سوسائٹی تھوڑی بہت اویئر ہوتی تھی. بٹ لوگ بہت زیادہ رائٹنگ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. ایجوکیشن وائز اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. تجارت میں بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ان کا جو انکم کا بیسک سورس ہوتا تھا عرب میں وہ تجارت ہوتی تھی.
تو رائٹنگ کا کوئی اس طرح نہیں ہوا. جب رائٹنگ کا نہیں ہو رہا تھا تو اٹ مینس دیٹ کہ آئیڈیا وغیرہ کی ریکارڈ کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا, ان کی ہسٹری کی پریزرویشن کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا, رائٹنگ کا بھی سسٹم نہیں تھا. زیادہ تر کہانیوں سے ہی پتہ چلتا, جو لوک کہانی ہے, دستانے ہیں, ان دستانوں سے نسل در نسل تک یہ بات چلی جاتی تھی عرب سوسائٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. عرب کو جنرل طور پر اپنی عورت کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ تو اچھی ہوتی تھی, اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے, پراپرٹی کا رائٹ بھی ان کو دیتے تھے, اور میرج میں ان سے پوچھا بھی جاتا تھا. لیکن یہ حالات جو تھے یہ لمیٹڈ تھے صرف مکہ. چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور خاص کر طلاق کے بعد یا ڈیورس کے بعد یا ڈیتھ کے بعد دوبارہ میرج بھی ہو سکتی تھی. تاہم عورت و بچوں کو زندہ دفنانا چند قبائل کا رواج تھا. سرٹن کلاسز میں رواج تھا, ہول سوسائٹی میں رواج نہیں تھا, لیکن غربت تھی بہت زیادہ. یہ رواج ہے جن کلاسز میں جو کہ غریب قسم کی کلاسز ہوتی تھی, جیسے آج کل بھی ہماری بھی غریب جو کلاسز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ایز ایک شرم کے طور پر سمجھتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عورت کو زیادہ تر با اختیار نہ بنایا جائے, عورت کو زیادہ تر دور رکھا جائے, عورت کو زیادہ حقوق نہیں دیتے ہیں. تو یہ چند قسم کی سچویشن تھی یا چند قسم کی یہ حالات تھی, سوسائٹی کی پوزیشن تھی. اور اعلیٰ اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں, ہول پوزیشن کی بات کریں, تو سوسائٹی میں اتنی زیادہ غربت تھی, تو اس زیادہ تر لوگ جو تھے بے لکھنے لکھائی کا رواج نہیں تھا, رائٹنگ ہسٹری کا نہیں تھا. تو یہ سوسائٹی کی کنڈیشن تھی عرب کی. اب آتے ہیں برتھ آف دا ہولی پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنڈیشن میں, ان ماحول میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے, اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے چند ہفتے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیئر ٹیکر اور آپ کے گرینڈ فادر تھے, ہمیشہ جب بچے پیدا ہوتے تھے صورتحال میں تو وہ کسی چھوٹے گاؤں میں بھیجتے تھے ان کی پیدائش کے بعد. اصل میں گاؤں میں یہ ایک تو اوریجنیلٹی آف فوڈ بھی ہے اور دوسری اوریجنیلٹی آف دا لینگویج کا بھی ہوتا ہے. یعنی جس علاقے میں آپ پیدا ہوتے ہیں, شہر کے بچے کو, کہ شہر کا تھوڑا بہت نظام تھا, اور پھر ان کے خاندان کا تعلق چیف سے بھی تھے, ٹرائبل چیف بھی تھے, تو اس لیے اپنے بچوں کو زیادہ تر دیہات میں بیچتے, اور دیہات میں ان کی انیشیل جو ٹریننگ ہوتی, انیشیل جو ان کی گروتھ کا پروسیس ہوتا ہے وہ دیہات سے ہی وہ لوگ کرتے. اور دیہات میں زیادہ طور پر اوریجنیلٹی آف فوڈ بھی کھاتے, اوریجنل جو تھے ان کی طرز بھی ڈیولپ ہوتی, اوریجنل لینگویج بھی ان کی ڈیولپ ہوتی تھی, اور اچھے روایات اخلاق وغیرہ باتیں بھی سیکھتے تھے. تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو زیادہ تر آپ کو بھی بھیجا گیا حلیمہ رضی اللہ کے ہیں, اور اس طریقے سے آپ نے صحرا میں چند سال گزارے. یعنی مکہ تو سٹی ہے, سٹی سے دور صحرا میں گاؤں میں چند سال گزارے. اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے صرف ایک اپنی اس ماں سے, سعدیہ حلیمہ, ایک سائڈ سے, ایک چھاتی سے صرف دودھ پیا, اور دوسرے چھاتی کو اس کا جو دوسرا بھائی تھا, اس کا اپنا جو بیٹا تھا, اس کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹارٹ سے, پیدائش کے وقت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت, برتری, ایک آئیڈیل, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک پہچان تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے چند سال بعد, تو آپ کی ماں کا نام جو تھا حضرت آمنہ رہا. تو حضرت آمنہ آپ کو لے کے آپ کے جو انکل تھے ان کے پاس لے گئے. اپنے بھائی کے پاس لے گئے.
اور خواہش ظاہر کی کہ آپ کو عبداللہ کی قبر پہ لے جائے، اپنے باپ عبداللہ کی قبر کی دیدار کرائی جائے۔ اب چند قدرت کو کیا عجیب، اب آپ کے گرینڈ فادر جو آپ کے کیئر ٹیکر تھے اس کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یتیم، دوبارہ یتیم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہیں۔ باپ تو آپ کی پیدائش سے چند مہینے پہ، چند ہفتے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ 8 سال کی عمر میں پھر یتیمی ہیں۔ باپ کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو سپورٹ دی، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ اب آپ کے انکل ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی لی۔ اگرچہ ابو طالب کی اپنی پوزیشن اس حالت میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ابو طالب نے آپ کو اپنی سینے سے لگایا۔ ابو طالب کے باپ، ابو طالب بھائی عبداللہ کا بیٹا تھا، کیوں نہ لگا تھا، اپنے دل سینے سے لگایا۔ حالانکہ کہ اپنی ان کی ریسورسز کم تھی، اپنی فیملی کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتا، بمشکل ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حالات دیکھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش شروع کی کہ وہ بھی روزگار کرے، کچھ نہ کچھ کمانے کی فکر اس کو بھی لگ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک بچے کے طور پر، ایک چرواہے کے طور پر اپنے ایک نیبر کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا، اور 10 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کے ساتھ شام چلے گئے، کرمان کے ساتھ، کیونکہ آپ کو شروع ہی سے تجارت میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ آپ کی کوشش تھی کہ آپ اپنے لیے انکم پیدا کریں، پیسے کمائیں، چاچا پہ بوجھ نہ بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظمت، ایک اور شان ہے کہ بچپن سے ہی آپ جسٹس کے اوپر، بچپن ہی سے آپ کے اندر کا جو مادہ ہے، آپ کے اندر کا ضمیر جو ہے، وہ جسٹس پہ بلیو کرنے والا ہے، ایکویٹی کے اوپر بلیو کرنے والا ہے۔ شروع سے آپ کی عادت نہیں کہ پیراسائٹ بن کے چچا کے اوپر بوجھ بنے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ کاروان شام گئے تجارت کے حال سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب اپنے چچا کی مدد کی۔ اس حوالے سے کلیئر کٹ، چونکہ عرب میں لکھنے کا اس ٹائم اتنا رواج نہیں تھا، کلیئر کٹ اس حوالے سے ایویڈنس نہیں ہے کہ کس پرپس کے لیے ہو گیا تھا۔ عرب تجارت کے لیے تو کیا تھا، لیکن اکارڈنگ ٹو سم ہسٹورین وہ اپنے چاچا ابو طالب کے سپورٹ کے لیے گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں رہتا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا، تو دیر فور ان کے ساتھ اس میں چلے گئے تھے۔ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئر کے ہو گئے، 25 ایئر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٹی میں، پورے شہر میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ جو شہر کی ایک مالدار بیوہ تھی، اس کی کوشش رہی کہ آپ کو اپنے دکان بنا دیں، آپ کو اپنے ساتھ کام پہ لگا دیں۔ تو ان کی کوشش تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت سے، ان کی صادق عالمین کی خوبی سے متاثر ہو کر اس نے شادی کی آفت کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 اور یہ 40 سال کی عمر میں ایج ڈفرینس ہے، لیکن صداقت ہے، لیکن امین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متاثر ہو کر وہ دعوت بیچتی ہے، پیغام بیچتی ہے، شادی کا رشتہ بیچتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو گئی، اور یہ آپ کی وہ وائف ہیں، عمر میں بڑی ہیں، لیکن جتنا ساتھ خدیجہ الکبریٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جب آپ بیٹھتے تھے، عبادت کے لیے جاتے تھے، جب جبرائیل امین پیغام لے کے آئے تو آپ کی کنڈیشن عجیب سی ہو گئی۔ اقرا پڑھ، صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا نہیں تھا۔ بچپن سے 10 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر سے آپ
چرواہے تھے، آپ بکریاں چراتے تھے، آپ تجارت کرتے تھے، لیکن کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ رواج نہیں تھا مکہ میں. مکہ میں غربت تھی، پولیٹیکل نظام تو ان کا موجود تھا، لیکن رائٹنگ کا، اکیڈیمیا کا رواج ان کا کوئی اتنا نہیں تھا. ان لوگوں کا زیادہ تر ڈیلنگ ہوتی، وہ لوگ زیادہ تر اسے کنسرن نہیں رکھتے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ کی مددگار ثابت ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ کے اندر ایک روشنی دی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی موٹیویشن آپ کو دی، اور یہ آپ کی شادی بہت کامیاب ترین شادی ہوئی. آپ کے بچے بھی حضرت رضی اللہ سے پیدا ہوئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہماری لیے مشعل راہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ اجازت کرتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ جب قافلے سے واپسی آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے، کبھی ابھی انکم کے بارے میں نہیں پوچھتی، کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ میں نے آپ کو کتنے پیسے دیے، آپ نے کیا کمایا، کیا لے کے آئے ہو. سب سے پہلے انکوائری کرتی ہے اباؤٹ اس کے ویلفیئر کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ آپ گئے، کیا تکلیف کا سامنا ہوا، کہاں کہاں سے آپ گزرے. تو یہ حضرت ہے کہ اس وقت قافلے بہت دور دور تک، ہند تک، چائنا تک، افریقہ تک، بہت دور دور تک لوگ قافلے کے تجارت کرتے تھے، کیونکہ یہ واحد راستہ تھا. اور پھر عرب کی جو اکانومی تھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، دیر فور وہ بہت ملکوں تک جاتے تھے. باہر کے لوگ آتے تھے اور اپنی تجارتی اشیاء لے آتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بھی کامینہ اور صادق کا عطا رکھتے تھے. ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے، فوراً لوگ آتے تھے مکہ میں تجارت کرتے، تو ایک دفعہ انہوں نے اربوں پہ ایک چیز بیچ دی، ارب نے اسے پیسے نہیں دی، مکہ والے نے پیسے نہیں دی. تو ایک یمنی نے ایک غزل بنا دی، اس غزل میں انہوں نے اس طرح کی کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے مکہ کے لوگوں نے چیز تو لی لیکن پیسے وہ پے نہیں کر رہے ہیں. جب لوگوں نے سنی تو لوگ ایک عجیب اس میں مبتلا ہوئے. تو ایک بیٹے کو بلایا گیا تھا، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی. اس کا علم یہ تھا کہ ان کی مدد کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ریلیجس پریکٹس کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی عبادات شروع کی، اس کے حوالے سے کوئی کلیئر کٹ تو نہیں ہے کب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، لیکن 35 ایئر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ 35 ایئر کے بعد جب آپ 35 سال کے ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 ایئر میں کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کیونکہ عرب زیادہ تر بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. 35 ایئر تک یہ بات کنفرم تھی کہ آپ صادق امین ہیں اور بتوں کا پوجا بھی نہیں کرتے. اور تقریباً جب 35 کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر جاتے تھے، مکہ کے باہر جاتے تھے، پہاڑ بھی وہاں بیٹھتے تھے، کیونکہ مکہ کے اندر کعبہ اللہ کا گھر تھا، ہاؤس آف اللہ تھا، ہاؤس آف گاڈ تھا.
اور 605 عیسوی میں واقع ہوا کہ کعبہ کی دیواروں پہ آگ لگ گئی، بلڈنگ افیکٹڈ ہو گیا. ہر سٹیزن نے کوشش کی کہ اپنی طریقے سے جو پاسبل ہو پیسے دے اور مدد کرے تاکہ اس بلڈنگ کو دوبارہ ریبلڈ کریں. ہر بندے نے اس میں کوشش کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شولڈر، ان کے جو شولڈر تھے وہ زخمی ہو گئے، اتنی زیادہ پتھر اس پہ اٹھا کے اتنی کام کر کے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ایک محبت تھی اس کعبے کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کے واقعات میں 35 کے بعد خاص کر مکہ کا جو یہ واقعہ ہوا کعبہ کی بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عجیب سی روحانی سی کیفیت آئی. روحانی طور پر آپ کی زندگی میں چینجز آنا شروع ہو گئی اور بہت زیادہ آپ کو روحانی طور پر ایبزارب ہو گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ خاص کر رمضان کے مہینے میں حال میں رہتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں کوئی پریکٹسز کرتے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میں تھے. رمضان کا مہینہ تھا، رات کا ٹائم تھا، ایک فرشتہ آیا اور اس کو یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر منتخب کیا، آپ کا انتخاب ہو چکا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے. اقرأ باسم ربک، رب کے نام سے پڑھو. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے. پھر جب اس نے دوبارہ کہا، پھر اس کے بعد جب اس نے پڑھا تو اب پڑھے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے بہت برے حال میں ڈرے سہمے تھے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ سے بات کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ کو سپورٹ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ کی مدد کی. اور اس طریقے سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا آغاز شروع ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی یہودی، اس کا ایک رشتہ دار یہودی بڑا اسکالر، تو اس نے سنا تھا کہ آئندہ وقت میں اس طرح ایک پیغمبر آئیں گے، محمد اس کا نام ہوگا. تو خدیجہ رضی اللہ کو عن حب کا پتہ تھا اور خدیجہ رضی اللہ نے پہلے سے ان کو فائٹ کر چکا تھا کہ یہ وہی محمد، وہی پیغمبر، وہی آخر زمان پیغمبر جو ہے یہ آنے والا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پہلے وحی کے بعد 3 سال ویٹ کی، کیونکہ آپ پریشانی بھی ایک لاکھ سے ہو گئی. ایک 3 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہے، جو روحانی سلسلہ تھا وہ اور بھی بڑا، اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہوا کہ مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق تھا ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن شروع ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ان کا پیغام، ان کا میسج یہ تھا ہول ہیومینٹی کو ایجوکیٹ کرنا، ہول ہیومینٹی تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اور اس میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلوز فرینڈ تھے، کلوز ریلیٹیو تھے، اس کو پیغام پہنچایا. اور پھر اس کے بعد اپنے سرکل کو، کہ ہر جگہ صادق عالمین کے لقب سے تو یہ مشہور تھے، پبلکلی پہلے نہیں کیا. پھر اس کے بعد پبلکلی جب آپ نے آپ کی اپوزیشن شروع ہو گئی، پہلے سٹی میں سب عالماً جو سٹی کے قریب کلوز علاقے تھے وہاں پہ اپوزیشن شروع ہو گئی. اور کیونکہ آپ ایک خدا کے وحدانیت کے قائل تھے، آپ ایک اللہ پہ بلیو رکھنے والے تھے، بہت زیادہ اپوزیشن آپ کی ڈیولپ ہو گئی. بہت سارے لوگ آپ کے مخالف بن گئے، بہت سارے لوگوں نے آپ پہ اٹیک شروع کی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی
پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مین ایم جو تھا، مین مقصد جو تھا، پرپس یہ تھا انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانیت کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سہمے بھی تھے، تھوڑے سے ڈرے بھی ہوئے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ ڈر ختم کر دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکمل طور پر پیغمبر بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں پیغمبر بنے تھے جب اکنامکلی سچویشن عرب کی ٹھیک نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکنامکلی غریب تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کمی کو اپنے راہ میں نہیں آنے دی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ عرب سوسائٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس طرح ہوئی، کس طریقے سے آپ کی گروتھ ہوئی، کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عرب میں گزری اور نبوت تک کا 40 سال تک کا۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔